الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاة وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین، ویورز، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 10واں پارے کے 12 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 13واں رکوع سے آغاز کریں گے اور کم و بیش 2-3 رکوع آج کی نشست میں ختم کریں گے اور 10واں پارہ پون پارے تک ختم کرنے کی امید کرتا ہوں۔ اللہ کی نیت، رضا کی نیت کریں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ ہم آج کا اس سلسلے کو آغاز کرتے ہیں۔ آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ بغور توجہ کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اللہ آپ کو سلامت اور باعزت و عافیت رکھے۔ آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی کہ وہ شریک جنگ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لیے ظاہر ہو جاتے جو سچ بول رہے تھے اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی معلوم فرما لیتے۔ اب یہاں پر جنگ کا سلسلہ یعنی جنگ کے تعلق سے آپ بات چل رہی تھی، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح پچھلے آیت میں منافقین کہتے تھے کہ ہم وہ عذر بتاتے تھے کہ اس وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اگر ہو یعنی بہانے بازی وہ لوگ کرتے تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پیارے نبی سے فرما رہا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت اور باعزت و عافیت رکھے، آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی، یعنی انہیں رخصت دی کہ وہ لوگ جنگ میں کیوں نہیں شامل ہو سکتے، کیونکہ وہ لوگ شریک جنگ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لیے ظاہر ہو جاتے۔ وہ یعنی اگر آپ رخصت نہیں دیتے تھے تو آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ کون سچ بول رہے تھے اور کون حقیقتاً جنگ میں شامل ہونا چاہ رہے تھے یا کون جھوٹ بول رہے تھے، اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی معلوم فرما لیتے، یعنی پہچان لیتے کہ وہ لوگ بہانہ بازی کر رہے تھے۔ منافقین کے حرکات، جو منافقین کی علامت ہے وہ بتا رہے تھے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے اس بات کی رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر ایمان والوں کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر سچے ایمان والے ہوتے، سچے مومن ہوتے، یوم آخرت پر اللہ پر اگر وہ لوگ ایمان رکھتے تو آپ سے اس بات کی رخصت نہیں لیتے، یعنی اجازت نہیں لیتے، طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ آپ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوتے، کون اجازت لیتے، یعنی جو پکے ایمان والے ہوتے ہیں وہ حقیقتاً جہاد میں شریک ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور شرکت فرماتے ہیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے پیارے نبی سے کہ کون لوگ جہاد میں شریک نہیں ہو کر آپ سے اجازت لیتے، رخصت لیتے، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران اور سرگردہ رہتے ہیں، یعنی ان کے دل شک میں ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ أَن بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر انہوں نے واقعی جہاد کے لیے یعنی سچی حقیقتاً جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا، صحیح میں اگر وہ لوگ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضرور
مہیا کر لیتے، یعنی اس کی پریپریشن کی تیاری کر لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کذب و منافقت کے باعث، یعنی دل میں ایک سوچنا اور باہر ظاہر ایک کرنا، اس کے باعث اللہ نے ان کا جہاد کے لیے کھڑے ہونا ہی ناپسند فرمایا۔ حقیقت اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ہوتی، یعنی اللہ ہی خود نہیں چاہ رہا تھا، اللہ ناپسند فرما رہا تھا اسے لوگوں سے جہاد کی شرکت کے لیے، سو اس نے انہیں وہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم جہاد سے جی چرا کر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، جو جہاد سے جی چرا رہے، یعنی اپنے دل سے جہاد نہیں کے لیے نہیں آ رہے، جی چرا رہے، اسکیپ ہو رہے، تو انہی کے ساتھ بیٹھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا تھا ان کے حق میں، کیونکہ حقیقت وہ لوگ بہانے بازی یعنی جہاد کے لیے جو سامان مہیا کرتے، وہ کدھر سے بھی کہاں سے بھی وہ لوگ لا کر اسے تیاری کرتے پریپریشن، مگر جو لوگ حقیقتاً جی چرانے کی ارادہ ہے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اس طرح لکھ دیا ان کے حق میں کہ وہ لوگ جہاد کو نہ آ سکے۔ لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ عالم بالظالمین، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل کڑے ہوتے تو تمہارے لیے محض شر و فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، وہ تمہارے اندر فتنہ بپا کرنا چاہتے ہیں، اور تم میں اب بھی ان کے بعض جاسوس موجود ہیں، یعنی جاسوسی جو کر رہے ہیں موجود ہے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز جانتا ہے، ان دل کی حالت کو بھی جانتا ہے، تو یہاں پر پیارے نبی کو ان سے آگاہ کر رہا ہے، ان کے جو نیت ہے، ان کے جو جاسوسی پن ہے، جو وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اندرونی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پیارے نبی کو آگاہ کر رہا ہے کہ اگر وہ لوگ سچی طریقے سے جہاد میں شامل ہونا ہوتے، تو اگر ہوتے تو بھی اس طریقے سے وہ لوگ فساد برپا کرتے یا شر برپا کرتے درمیان آپ کے لوگوں میں۔ یہاں پر پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کر رہا ہے، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، در حقیقت وہ پہلے بھی فتنہ پر دازاری یعنی فتنہ کرتے تھے، کو کوشاں رہیں، یعنی فتنہ کرنے میں کوشاں رہیں، اور آپ کا کام الٹ پلٹ کرنے کی تدبیریں کر رہے ہیں، یعنی جو بھی کام پلاننگ کر رہے ہیں پیارے نبی، اس کو تدبیروں کو الٹا پلٹا کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، اور وہ ایسے ناپسند ہی کرتے رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذِّن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جہاد پر جانے کی بجائے گھر ٹھہرا رہوں، اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے، سن لو کہ وہ فتنہ میں تو خود ہی گر پڑے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان تصبک حسرۃ تسوہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فریحون، اگر آپ کو کوئی بھلائی یا آسائش پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، کس کو؟ منافقوں کو، کفار کو، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے کام میں احتیاط کو اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے پلٹتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر بتایا چاہے یہ ہے کہ منافقین اور مشرکین جو کفار جو پلاننگ تھی ان کی، اگر پیارے نبی کو کچھ تکلیف پہنچتی، یعنی کچھ ناپسندی پہنچتی ہے، بھلائی آسائش پہنچتی ہے، تو وہ انہیں بری لگتی ہے، ان کو دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یعنی ایمان والوں کو اور پیارے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا پہلے سے ہی اپنے کام میں احتیاط کر لیا، سو وہ لوگ خوشیاں مناتے تھے اس طریقے سے۔ تو ان کے دل کے حالوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ظاہر کر رہا ہے، اپنے پیارے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ان کے دل میں اس طرح وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، وہ لوگ جاسوسی کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنے تدابیر اس طریقے سے رکھ رہے ہیں۔ ان منافقین اور مشرکین اور کفار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پر توکل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہر بات میں یہاں پر ہر چیز اللہ پر توکل کے ہے، یعنی اب کفار سے رجوع ہو کر کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا، یعنی جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اللہ جو
آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، ہو کر رہے گا، وہی ہمارا کارساز ہے۔ بے شک اللہ ہمارا ہم سب کا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی کو پر یعنی اللہ پر ہمیشہ ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والوں کا مین صفت کیا ہے؟ ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے اللہ کا ساتھ سمجھنا ہے اللہ کو، اور ہر چیز جو ہمارے لیے آج مصیبت آ رہی ہے یا تکالیفیں ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اللہ پر یہ یقین رکھنا ہے کہ جو بھی ہمارے لیے لکھا ہوا ہے وہی ہو رہا ہے اور ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ جو چاہ رہا ہے اس کی اتباع، اور دنیا کچھ بھی کرے یا دنیا کچھ بھی ہونا ہو تو اللہ اگر نہیں لکھتا تو نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس طرح ہمیں یہاں پر یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ پر توکل کرنا ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون۔ آپ فرما دیجئے کیا تم ہمارے لیے حق میں دو بھلائیوں یعنی فتح اور شہادت میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کر لوٹتے ہیں، اور ہم تمہارے حق میں تمہاری منافقت کے باعث اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ سے تمہیں خصوصی عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہے کہ کس کا انتظار نتیجہ خیز ہے۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين۔ فرما دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اب یہاں پر وہ لوگ مال جو خرچ کر رہے ہیں، نافرمان لوگوں کا مال خوشی سے ہو یا ناخوشی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اور ان سے ان کے نفاقت یعنی صدقات کے قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں مانع نہیں ہوئی سوائے اس کے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہے، اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی و بے رغبتی کیسا تھا، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں منافقوں کی علامت ہے، سائنس ہے۔ نماز میں کاہلی کرنا، نماز کو پابندگی سے نہیں آنا، نماز میں کاہلی اور بے رغبتی کے ساتھ آنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مگر دل نہیں خوش ہوتا ہے، صدقات قبول کیے جانے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، یعنی ان کے صدقات قبول ہونے میں صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہے۔ اور یہ تمام چیزیں نماز میں کاہلی، نماز میں بے رغبتی اور اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرے تو بھی اس حال ہے کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں، دل ناخوش ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں منافقوں کی علامت ہے، سائنس ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ میں جھانکنا ہے کہ آج کیا ہم بھی ایمان والے کہہ رہے ہیں مگر اگر یہ علامت ہم میں بھی موجود ہے تو ہمیں سدھارنے کا وقت ہے، صحیح ہونے کا وقت ہے۔ نماز میں بے رغبتی نہیں رہنا ہے، نماز میں جستجو کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں مگر وقت کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے، اگر وقت چلے گیا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اور جستجو رہنا ہے، خوشی رہنا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل میں خوشی آنا ہے، نہ کہ بے رغبتی، نہ کہ کاہلی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں غور کرنا ہے، ان کے سائنس اور سمٹمز یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کس طرح وہ لوگ اپنے دل میں چاہ رہے تھے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في بالحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون۔ سو آپ کو نہ تو ان کے اموال تعجب میں ڈالیں اور نہ ہی ان کی اولاد، بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانب اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہو۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور وہ اس قدر بزدل ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہی ہیں مگر حالانکہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفاق کے ظاہر ہونے اور اس کے انجام سے ڈرتے ہیں۔ نفاق یعنی دل کی جو حالت ہے ظاہر ہونے سے اور اس کے انجام سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ وہ
بصورت تقیہ اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں، یعنی اپنے بصورت یعنی باہر ظاہری مسلمان ہونے کے وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، مگر باطنی طور پر جب دل میں دیکھتے ہیں تو یہ نفاقت رہتی ہے ان کے دل میں، جھوٹ بولنا۔ یہ میجر سائنس ہے جو حضور نے بتایا ہے کہ جھوٹ ان کے دل میں، دو طرفہ بات کرنا، دل میں ایک سوچنا، باہر ظاہر ایک کرنا۔ ہاں تم کہنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں مگر دل میں وہ لوگ الگ طریقے سے جاسوسی پلانز کرنا، یہ تمام چیزیں نفاقت کے ہیں۔ جھوٹ میجر چیز ہے یہاں پر، امانت میں خیانت کرنا یہ میجر سائنس ہے۔ جو چیزیں اسلام ہمیں نہیں کرنے کا حکم دیتی ہیں وہ لوگ اسے کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرنا، ناحق مال کھانا اور جھوٹ زیادہ بولنا، یہ تمام چیزیں منافقانہ نفاقت والے عمل ہیں، منافق والے اعمال ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جوکس میں، مذاق میں بھی جھوٹ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، مسلمان بہت عام کر رہے ہیں ہر چیز۔ پہلے زمانے میں حضور تو ہمیں اخلاق بتائے ہیں کہ حضور سچے ہونے کا، امانت دار، صادق ہونے کا، ان کے اخلاق سے ایمان کو پہلائے ہیں۔ آج مسلمان اگر کچھ کہہ رہا ہے تو کافر ہو یا نان مسلم صحیح، ہماری بات پر اعتبار نہیں رہی ان لوگوں کو، مگر پچھلے جو تھے انبیاء کرام، اولیاء کرام جو تبع تابعین تھے، ان پر اگر جو کچھ کہتے تھے وہ لوگ بات کو سنتے تھے، عمل کرتے تھے، فالو کرتے تھے اور یقین رہتا تھا۔ آج کا اگر ہم غور کریں گے ماحول میں تو ہمارے بات پر بھی ایک نان مسلم یا مسلمان بھائی کو بھی اعتبار نہیں ہے آج کل، آپ دیکھ رہے ہیں زمانے میں۔ تو ہمیں اس چیز کو بدلنا ہے، اس منافقت کے اعمال کو، اس نفاق والی چیزوں کو ہم میں سے، دل میں سے نکال دینا ہے، تب ہم انشاءاللہ سچے مومن، سچے ایمان والے، پکے ایمان والے کہنے بھی سکتے ہیں، اور اپنے اعمال سے اپنا بخود ظاہر ہو جائے گا وہ۔ لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون، ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا سرنگ پالیں تو وہ انہیں تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف پلٹ جائے اور آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہ رہے، مگر اس وقت وہ مجبور ہیں، اس لیے جھوٹی وفاداری جتلاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ومنهم من يلمزوك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون، اور انہی میں سے بعض ایسے ہی ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہی کے صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں، اور اگر انہی اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں منافقوں کی، مشرکین کی باتوں کو، ان کے دل میں جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا جا ہے کہ کس طرح وہ لوگ سمجھتے ہیں، کس طرح وہ لوگ کا کیریکٹر ہے، وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ یہ اچھا ہوتا اگر اس طرح وہ اس پر یقین رکھتے تھے۔ ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید عطا فرمائے گا، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اس کا دینا بھی اللہ ہی کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ یعنی اس طرح اگر وہ لوگ سوچتے، اس طرح ان کے اگر سوچ رہتی، فکر رہتی کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ اپنے فضل کا، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل ہمیں عطا کیا گیا ہے، بے شک اللہ ہی کی طرف سے راغب ہونے کے رسول اس کا واسطہ وسیلہ ہمیں دیا جا گیا ہے، اگر یہ جو بتائیں گے، اگر اس پر وہ لوگ رضا رہتے، اگر یہ عقیدہ ان کا رہتا اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ چیزیں ہمیں اپنانا ہے، نہ کہ ان منافقت کے اعمال، ان کے حرکات۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک صدقات، زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرضداروں کے بوجھ اتارنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پر یہ تمام اب تک ان کے تعلق سے بیان کی جا رہا تھا، باتیں بتائی جا رہی تھی، ان کے بارے میں ہمیں آیتیں آ رہی تھی۔ اب یہ رکوع میں
13 रुकू हो चुका है, 14 रुकू आगाज हो रहा है। इस 14वें रुकू में हमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बताया गया है कि ज़कात का माल कहाँ पर खर्च करना है, ज़कात फर्ज है और ज़कात किस तरह हमें खर्च करना है। ये तमाम चीज़ें इस आयत में बताया गया है कि किस पर है मुसाफिरों पर, और जो गुरबा है उनके कर्जदारों को बोझ उठाने के लिए तमाम चीज़ें जो जो बताई गई है, ज़कात उन पर खर्च करना हक है। ये सब अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किया गया है। ज़कात भी ये एक वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम है, फ़र्ज़ है। अगर साहिब ज़कात साहिब माल हो, जितना मिक़दार बताया गया है 7.5 तोले सोना वगैरह और चांदी के मिक़दार अगर वो हो तो आप साहिब ज़कात हो जाएंगे, और ज़कात देना फ़र्ज़ है। और ज़कात का खर्च करना देना हक है। कहाँ पर खर्च करने का ताकीद गई, यहाँ चीज़ें आपने वो लिस्ट ऑफ चीज़ें सुनी हैं। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूना नबिय्य व यक़ूलूना हुवा उज़ुन कुल उज़ुनु खैरुल लकुम युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मुमिनीना व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि व लहुम अज़ाबुन अलीम। और उन मुनाफिकों में से वो लोग भी है जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पहचान को ईज़ा ईज़ा यानी तकलीफ ईज़ा पहुंचाते हैं और कहते हैं कि वो तो कान के कच्चे हैं, माउज़बिल्लाह। माअज़ल्लाह, फरमा दीजिए तुम्हारे लिए भलाई के कान है, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अहले ईमान की बातों पर यकीन करते हैं, और तुम में से जो ईमान ले आए उनके लिए रहमत है। और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बदअकीदगी, बदगुमानी और बदज़बानी के जरिए अजियत पहुंचाते हैं, उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। अब उनमें से ऐसे लोग भी हैं जो रसूल को ईज़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। किस तरह? उनके अल्फाज से, ये जैसा कहते हैं कि उनके कान कच्चे हैं, माअज़ल्लाह नऊज़। इस तरीके से अगर अल्फाज भी अगर नऊज़ बयान करेंगे तो वो प्यारे नबी को तकलीफ पहुंचाना है, और इस पर दर्दनाक आज़ाब है। आज आपने मीडिया पर चल रही है, उस गुफ्तगू के बारे में नहीं जाऊंगा, मगर सुन रहे हैं कि आज किस तरह उन पर बातें की जा रही है। नऊज़बिल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो इस तरीके से बदगुमानी, बदअकीदगी, बदज़बानी के ज़रिए अज़ियत पहुंचाते हैं तो उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। अल्लाह हम सबको हिफाजत फरमाए उन अल्फाज प्यारे नबी को तकलीफ देना, क्योंकि अल्लाह और उस पर यकीन करते हैं जो तो ईमान वाले हैं, रसूल पर और अल्लाह पर ईमान रखना है और उनका अहकामात को बजा लाना है। यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्ज़ुकुम वल्लाहु व रसूलुहु अहक़्क़ु अन युर्ज़ूहु इन कानू मुमिनीन। मुसलमानों, ये मुनाफिकीन तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाते हैं ताकि तुम्हें राजी रखें, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया जाए। अगर ये लोग ईमान वाले होते तो ये हकीकत जान लेते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजी होने से ही अल्लाह राजी हो जाता है, क्योंकि दोनों की रजा एक है। अल्लाह की रजा, प्यारे नबी की रजा, अगर हम प्यारे नबी को राजी कर लेंगे तो हकीकत में अल्लाह राजी हो जाएगा हमसे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ज्यादा हकदार उनको राजी करना है, अल्लाह और उसके रसूल को। अगर ईमान वाले होते तो ये हकीकत जान लेते। मुनाफिकीन नहीं जानते कि क्योंकि अल्लाह पर ईमान रखते हैं मगर रसूल पर वो लोग ईमान नहीं ला रहे, रसूल की अजियत दे रहे हैं मुनाफिकीन। तो यह हकीकत अगर वो ये जान लेते, ये चीज पहचान लेते कि रसूल को राजी करते हैं, करने से अल्लाह राजी हो जाता है, अगर वो इस चीज को जानते थे तो वो लोग इस तरह अर्जियत तकलीफ नहीं देते थे प्यारे नबी को। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह के नबी को राजी करना, अल्लाह को राजी करना हकीकत में है। जब नबी हमसे खुश हो जाएंगे, हमारे आमाल को देखकर, हमारे रसूल ने फरमाया ना, नमाज आंखों की ठंडक है, आज हम नमाज को तर्क कर रहे हैं। इस तरह अगर चंद अहकामात पर अगर हम फॉलो करेंगे, प्यारे नबी की सच्चे आशिकी होने के, सच्चे सुन्नत पर अमल करने वाले होने के अगर हम अमल करते हुए अगर हमको राजी कर लेंगे तो हकीकत में अल्लाह राजी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजी होने से ही अल्लाह राजी हो जाता है, क्योंकि दोनों की रजा एक है। बेशक क्योंकि वतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहा गया है, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। इसी तरह यहाँ पर रसूल को राजी करने में भी अल्लाह के राजी हो जाता है। हमें दोनों को राजी करना है, हमसे दोनों को राजी रहना है, तब हम इंशाअल्लाह कामयाब रहेगी दुनिया में। अलम यअलमु अन्नहु मन युहाद्दिदिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम। क्या वो नहीं जानते कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करता है, अब जो रजा की बात चल रही थी, अब यहाँ पर मुखालिफत, जो दोनों को अगर दोनों में से किसी को अगर मुखालिफत करता है तो उसके लिए दोज़ख की आग मुकर्रर है जिसमें वो हमेशा रहने वाला है। ये जबरदस्त रुसवाई है, जबरदस्त रुसवाई है। अल्लाह हमें
ان جیسوں سے بچائے جو ان کی مخالفت میں سے بچائے۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی کو اور ان کی اللہ کو راضی کرنے والا بنائے اور اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایمان والے میں بھی ہم دیکھتے ہیں آج کئی فرقے ہو چکے ہیں، مگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا سوچنا ہے۔ یہاں پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر رسول پر بد زبانی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بدگوانی کرتے ہیں، تمام چیزیں آج دیکھ رہے ہیں آپ۔ ہمیں ان سب سے بچ کر ہمیں جس طرح کلام پاک نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، دونوں کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ فارمولا ہے، اگر پیارے نبی کو ہم سنت و عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو جب پیارے نبی ہم سے راضی ہو جائے گا تو آٹومیٹک اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے پیارے نبی کی رضا میں، سو ان کی رضا ہی ان کی رضا ہے۔ تو ہمیں دونوں کو راضی کرنا ہے۔ یہاں پر بیسٹ فارمولا کیا ہے؟ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کو بجانا ہے، اور جو سنت محمدی ہے، جو شریعت بتائی ہوئی ہے اس پر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اس سے ہی ہم ہمارا جو پیرامیٹر ہم کہتے ہیں کہ عاشق رسول ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں، اس کا پیرامیٹرز کیا ہے؟ جو احکام بجلانا ہے۔ اگر ہم اورل دعویٰ کریں گے مگر عمل میں ہم دیکھیں گے تو اگر ان سے مخالفت کی اعمال اگر ہمارے رہیں گے تو وہ منافقان کا جس طرح منافق کے حرکات ہے اس میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کیٹیگری سے بچائے اور ہمیں سچے پکے مومن بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا بنائے۔ يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں مخفی ہے۔ اب وہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ ان کے اگر دل کی بات باہر آ جائے گی تو وہ ڈر رہے ہیں۔ فرما دیجئے کہ تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہوں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بات کو واضح کر رہا ہے۔ اب تمام آیت جو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واضح کر کے بتایا رہا ہے کہ ان کے دل میں کیا چیز ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لیے بات چیت اور دل لگی کرتے ہیں، یعنی مذاق کے طور پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ مذاق میں ہم یہ سب کر رہے تھے، مذاق میں وہ لوگ یہ سب کر رہے تھے، دل لگی میں کر رہے تھے۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو دریافت کر جائے، فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے رہے؟ اب وہ لوگ مذاق میں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، دل لگی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو حقیقتاً وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے کلام پاک کو مذاق سمجھ رہا ہے، وہ لوگ سمجھ رکھ کر کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کیوں باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ دل لگی میں کہتے ہیں۔ تو آج ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہیں ہے، مذاق میں بھی ہم ایسے ویسے اگر بات زبان سے نکال دیں گے تو وہ کفر علامات ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنے زبانوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ ایمان میں، شریعت میں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مذاق میں بھی کچھ بھی بات کہنے سے ہمیں سوچنا ہے، یہ بھی منافقانہ عمل ہے۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانہم كانوا مجرمین۔ اب تم معذرت مت کرو، اب پچھتاوا مت کرو، معذرت مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کافر ہو گئے۔ وہ لوگ اس طرح ایمان اظہار کر رہے ہیں تو کافر ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تب بھی دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ اب وہ لوگ جرم کر بیٹھے، اب معافی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگ اپنے ایمان جس طرح وہ لوگ سوچ رہے تھے اسے ظاہر کر دیے، تو وہ لوگ بے شک مجرم ہیں، تو اس کا جرم، اس کا عذاب انہیں پہنچے گا۔ یہ تمام چیزیں آپ آج سماعت کر رہے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں منافقانہ تذکرہ ہوا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں، آج کی اس ٹاپکس میں میجر آیتیں جو آپ نے پڑھی ہے تمام منافقوں کے جو دل کے پلاننگز تھے، دل کے وہ لوگ کس طرح منافقوں کے اعمال ہے، کس طرح منافق کی سوچ ہے، اور منافق کے سائنس کیا ہے، ان کے جو جس طرح وہ لوگ پیش آ رہے تھے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو آج ہم واضح سمجھا دیا کہ یہ تمام چیزیں منافقانہ اعمال ہے۔ اب ہم اس کو سوچتے سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، ان اعمال کو اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ زندگی سے بچنا ہے، خاص کر جس طرح میں نے بار بار کیا، جھوٹ سے بچنا ہے، امانت میں خیانت سے بچنا ہے، مذاق میں بھی ہم کسی دینی ٹاپک سے مذاق نہیں کرنا ہے، جو اور اللہ اور اس کے رسول سے گستاخی کرنے سے، بے ادبی کرنے سے، بات میں اگر ہم بد کلامی سے بھی بچنا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو
ارزیت یعنی ارزیت تکالیف پہنچتی ہے، ان چیزوں سے ہمیں غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اور اگر ہم سچے پکے مومن کہلانا ہے تو ان کے احکام کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہر دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ خاص کر دعا میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ اگر وہ راضی ہو جائیں گے تو ہمارا دنیا آسان رہے گا، اور ہمارا جو آخرت کا جو ہمارا سفر ہے وہ آسان ہوگا، اور ہمارا آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو رہے گی انشاءاللہ۔ ہم یہاں پر اسی نقطوں سے، اسی پوائنٹ سے انشاءاللہ ہم آج یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ 14واں رکوع ہو چکا ہے الحمدللہ، اور 10واں پارے کا سلوس یعنی پون پارا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم 15واں رکوع سے آغاز کریں گے۔ جس کسی کو ڈاؤٹس ہو تو وہ لوگ کمنٹس کر سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک پیش کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکے ہیں کہ اگر آپ لوگ اور کس طرح بہتر کرنے کی ہمیں سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور دوسروں تک اس چینل کے بارے میں، اس پروگرام کے بارے میں جو لائیو ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ سمجھائیں، سب کو دعوت دیں، سب کو شریک کریں، اپنے فیملیز میں، فرینڈس میں، سب کو لنک کو شیئر کریں، تاکہ سب اس کا فائدہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے قرآن کو جو ہم نے اس پروگرام کو آغاز کیا ہے۔ آئیے دعا سے اس نشست کا، اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، سنا ہے، یا اللہ جو بھی ہم نے آج پڑھا ہے یا اللہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ اس میں کچھ غلطیاں ہو، کوتاہیاں، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ ہم نے جو بھی ہے اللہ سنا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس پر عمل کرنے والا یا اللہ کوشش میں لگے رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ خاص کر ہم نے آج یا اللہ ایمان کے جو مضبوط ہے، یا اللہ ایمان کے جو مین پوائنٹس ہے، یا اللہ ہم نے سماعت کی ہے، یا اللہ تیرے اور تیرے پیارے نبی کے راضی ہونے والا باتوں کو ہم نے سماعت کی ہے، یا اللہ ہم سے راضی ہو میرے بلا، اسی کلام پاک کے برکت سے یا اللہ اپنے نبی کے برکت سے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب کو سچے پکے مومنین بنا دے، یا اللہ ایمان والے بنا دے، یا اللہ منافقوں کے اعمال سے ہمیں محفوظ فرما دے، منافقانہ حرکت سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ان کے جس طرح یا اللہ منافقوں کے والے اعمال ہے، یا اللہ جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، کپٹ، یا اللہ نمازوں میں کاہلی، اور یا اللہ نمازوں میں یا اللہ بے رغبتی، تمام چیزوں سے محفوظ فرما دے میرے مولا۔ ہم سب کو نمازوں سے جستجو نفیس فرما دے، نمازوں سے یا اللہ رغبت نصیب فرما دے، یا اللہ تیرے ذکر میں یا اللہ ہم کو رغبت نصیب فرما دے میرے مولا۔ جو پڑھا ہے یا اللہ اس کا عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جھوٹ سے بچنے والا بنا دے، یا اللہ پکا سچا مومن بنا دے، یا اللہ ایمان والے بنا دے، یا اللہ تیرے اور تیرے پیارے نبی کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ شریعت پر عمل بجا لانے والا بنا دے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، یا اللہ پیارے نبی کے صدقے سے ہم سے راضی ہو جا میرے مولا۔ یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد پورا فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال ہے تمام کو پریشانی دور فرما دے، جو بیمار ہے تمام کو صحت نصیب فرما دے، روحانی جسمانی قوت نصیب فرما دے، جو یا اللہ پریشان حال ہے یا اللہ جو قرضوں میں ہے یا اللہ غیبی امداد نصیب فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ آج جو چل رہا ہے یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہم سب کو ایک جہتی حصہ رہنے والے بنا دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ سنت و عمل کرتے ہوئے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ غیبی امداد فرما دے، یا اللہ غیب سے مدد فرما دے، یا اللہ ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں یا اللہ اس پر آسانی فرما دے، یا اللہ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اللہ قبول فرما دے میرے مولا۔ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد پورا فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، عزیز و اقارب کی، امت مسلمہ کی سب کی مغفرت فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دے، یا اللہ منافقوں پر یا اللہ مشرکوں پر جو عذاب بتائے گئے یا اللہ ان سب سے ہم کو محفوظ فرما دے میرے مولا۔ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے یا اللہ قبول فرما دے، یا اللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ایمان کو پختہ فرما دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے، مرتے کے وقت یا اللہ کلمہ طیب کو جاری فرما دے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه نور ياشي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم